کا کرم ہے، فرمایا میں اس کی مغفرت کروں گا جو کبھی گناہ نہ کرے، میں اس کا ایمان تازہ کروں گا جو کبھی گناہ نہ کرے، میں اس کو تقوی دوں گا جس میں کبھی گناہ نہ ہو۔ ہم کہاں کھڑے ہوتے، ہم کمزور لوگ کہاں کھڑے ہوتے۔ کریم مولا نے کہا تقوی ملے گا، مغفرت ملے گی، تقوی ملے گا، مغفرت ملے گی، بس یہ کر لینا گناہ ہو جائے دیر نہ کرنا، توبہ کر، گناہ ہو جائے معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ پھر یہ زہر سرایت کر جاتا ہے، پھر یہ زہر سرایت کر جاتا ہے، پھر تم اللہ کے گھروں کے قابل نہیں رہتے، پھر یہ زہر سرایت کر جاتا ہے، پھر تم اللہ کے در کے قابل نہیں رہتے، تم پھر اللہ کے گھروں کے قابل نہیں رہتے، پھر قرآن کی تلاوت کے تم قابل نہیں رہتے، پھر اللہ کے سامنے سجدوں کے قابل، تمہارا یہ زہر تمہارے اندر سرایت کر جاتا ہے، پھر تمہارے پاؤں نہیں کھڑے ہوتے، تمہارے پاؤں میں زنجیریں آ جاتی ہیں، تم جکڑے جاتے ہو شیطان کی زنجیروں میں، اٹھنا بھی چاہتے ہو اللہ کی بندگی میں نہیں اٹھ پاتے، آذان ہوتی ہے، مؤذن بلاتا ہے، اللہ کا منادی آوازیں دیتا ہے، لیکن تم ہو زہر جو اندر رچی بسی ہوئی ہے، نہیں اٹھ پاتے، جانتے ہو فریضہ ہے، جانتے ہو اس مولا کا حکم ہے، جانتے ہو اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے، آواز بھی کانوں میں ہے، لیکن تمہارے پاؤں شیطانی زنجیروں میں جکڑ گئے، گناہوں کا زہر سرایت کر گیا، نہیں اٹھ پاتے، نہیں اٹھ پاتے۔ تو فرمایا توبہ ہو گئی، مغفرت مل گئی، تقوی کا نور مل گیا، ایمان کی تازگی ہو گئی، نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے میرے عزیزو، اب گناہوں پہ اصرار نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرے، ادھر غلطی ہوئی ادھر ندامت ہوئی، ادھر غلطی ہوئی ادھر ندامت ہوئی، اللہ اس بندے نے توبہ توڑ دی، پھر گناہ کر لیا، لمیت پھر توبہ توڑ دی، پھر گناہ کر لیا، لمیت نے پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے نا، اسے پتا ہے اس کا کوئی خدا ہے، اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، جب تک یہ توبہ کرنا نہیں چھوڑے گا میں بھی معاف کرنا نہیں چھوڑوں،